میری اگزامپل ہے کہ یہ لوگ جو ہے اگلے کو اس طرح پہنچا دیتے ہیں اس کا کریکٹر خراب کر کر کے، اور پھر جب شکایت کرو تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ کون سا کوئی جماعت کے ریپرزنٹیٹیو ہیں. جزاک اللہ. نہیں ٹھیک ہے. میں جنرلی اس بات کی بات کر رہا تھا، اور یہ ریالٹی ہے صفیہ باجی. وہ یہ ہے کہ میں آپ کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، جب میں یہاں پہ آیا تو میں ایک لڑائی کیا کرتا تھا، ایک سوچ پیچھے سے چلی آ رہی تھی، اور میں لڑائی کرا کرتا تھا کہ کوئی بھی جماعت کے خلاف ہو، لٹریچر کے خلاف ہو، اوور آل چیزوں کے خلاف ہو، کہ میں پڑ جاتا تھا، کیونکہ میرے دماغ میں بچپن سے ایک سوچ چلتی آ رہی تھی. اور جو جماعت کے اوپر بھی ڈالی ٹک ٹاک کے اوپر بھی، ٹک ٹاک سے باہر بھی، اداروں کے اندر، ڈپارٹمنٹس کے اندر، والنٹیئر جہاں کام کرتے ہیں وہاں پہ، جہاں ٹیبل میں بیٹھتے ہیں سارے کٹے وہاں پہ، سب جگہ یہ کر رہے تھے کہ آپ لوگ خاص لوگوں کہ آپ نے وقت کے امام کو مانا ہے، آپ ایک نظام سے منسلک جڑے ہو، اور جو اس نظام سے جڑتا ہے وہ ایک پاک ہو جاتا ہے. یہ الگ الگ طریقے سے، الگ الگ ورڈنگ کے ساتھ یہ دماغ میں لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر یہ کافی عرصے سے، صدیاں ہو گئی ہیں بلکہ، ڈالا جاتا ہے. اور یہ تھا کہ میری فیملی والوں کے بھی دماغ میں یہی ہے، میرے دماغ میں بھی یہی تھا. اب مسئلہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب تو اس وقت اگر اس کو کچھ چیز واقعی ایسی مل جاتی ہے جو دکھتی ہے، یار یہ تو بالکل وہی کر رہے ہیں جو دوسرے کر. ایک سیکنڈ یار، بالکل بھائی، یہ بالکل وہی کر رہے ہیں، یہ بالکل وہی کر رہے ہیں جو بالکل دوسرے کرتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے کسی قسم کا بھی، کوئی کسی قسم کا. دوسرے بھی وہی ہیں، یہ بھی وہی ہیں، ان میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. ہم سارے انسان ہی ہیں، ہم بھی ویسے انسان ہیں جیسے وہ انسان ہے. ہم بھی بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں. ہمارے سے منسلک جڑے یہ نہیں کہ وہ دھل جاتے ہیں دھوبی کی طرح، دھوبی کے کپڑوں کی طرح، کہ واشنگ مشین کے ساتھ پاک دامن ہو کے آ جاتے ہیں اور بالکل صاف ہو جاتے ہیں. نہیں، جڑے ہوئے لوگ بھی بہت بدترین لوگ ہیں کچھ لوگ، اور کافی سارے ہیں، اور کچھ نہیں بھی ہیں. صحیح، یہ بھی بات ہے. تو یہ ہے کہ ہم اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اس طرح مسلمان بھی بہت اچھے ہیں اور کچھ واقعی خراب ہے، اور وہ زیادہ تعداد میں ہے تو نظر زیادہ آتے ہیں. تو یہ چیز انسان کا، جب میں کہتا ہوں بچپن سے کم یہ چیز نہ ڈالی جائے. بچے کو یہ اتنا بتا دیا جائے ٹھیک ہے یار ہماری تھیوری ٹھیک ہے، تو شاید وہ بچہ ڈسٹرب نہ ہو. لیکن بچہ، میں نے میرے ساتھ اس طرح کے جو جامعہ میں پڑھ کے نکلے وہ بھی ڈسٹرب ہو گئے. اور ایک تو وہ بالکل بہت مشہور بچہ ہے جو وہاں سے پڑھا تھا کافی لمبا، ایک گورا ٹائپ کا نا، تو وہ بھی ڈسٹرب ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور میرا دوست ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو گیا. تو اس طرح کیونکہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ڈالا جاتا ہے. اور کوئی لوگ نہیں ہوتے ہیں ڈسٹرب، کچھ لوگ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ چیز کیوں ہے، کیونکہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز موجود ہی نہیں ہے جو مجھے بتائی جا رہی ہے. اب تھنک لائک ملینئر کی اجازت سے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے اجازت دی تھی. جب میری شروعات میں اس سے بات چیت شروع ہوئی تھی نا، کہ میں پوچھتا تھا کیا پرابلم ہے تمہیں، کیوں اتنا، کیا ہے، کیا ایشو ہے، تو اس کا سب سے پہلا میرے ساتھ وہی تھا. کہتا ہے کہ یار مجھ سے بچپن میں سارا وقت جھوٹ کیوں بولا گیا. مطلب ہم جو ہیں، یا ہم جس طرح ہیں، ہم کیسے ہیں، ہم کس طرح جڑتے ہیں، ہم سے جھوٹ کیوں بولا گیا اس بارے میں. جب ہمیں لائیو ایگزامپل نظر آتی ہیں کہ یار ہم میں بھی بالکل وہی کچھ ہے، سمجھ آئی. تو اس کا دماغ بھی وہاں سے ٹلٹ ہونا شروع ہوا، میرا دماغ بھی وہیں سے ٹلٹ ہونا شروع ہو رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اکثر. اور یہ میں کہتا ہوں کم سے کم یہ چیز نکال دی جائے کہ بچے کو یہ کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے یار، جہاں تک اخلاق کی بات ہے، جہاں تک انسانوں کی بات ہے، ہم بالکل ویسے ہی ہیں جیسے تمام مسلمان ہیں، کرسچن بھی ہیں، سارے ہیں جس طرح عام مسلم لوگ ہوتے ہیں. ان میں برائیاں بھی ہیں، کچھ لوگ اچھے بھی ہیں. یہ نہ کہہ دیا جائے کہ کیونکہ اس نظام کے ساتھ جڑ گئے ہو تو آپ کی کوڈنگ بدل گئی ہے، آپ کا ڈی این اے بدل گیا، آپ کی چیزیں بدل گئی ہیں، آپ انسان نہیں رہے، آپ سپر ہیومن بن گئے ہو. یہ معاملہ ختم کیتا جائے بھائی میرے. اے میرا مسئلہ سی، کیونکہ بہت سارے لوگ دماغ ان کا پھر جاتا ہے. جی میں ایک بالکل بات، صحیح. سوری میں ایک منٹ، اس کا پتہ ہے کیا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ میری جان مجاہدہ، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پریکٹیکل لائف میں انصاف نظر نہیں آتا. جب پتہ ہوتا ہے نا کہ ہم غلط نہیں ہو سکتے، تو ہم جو ہے وہ اکابر کو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے یہ جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں نا، کسی نے زیادہ اچھا جواب دے دیا، کسی نے چرب زبانی دکھا دی، تو ہم بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ان کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اور پھر جھوٹی گواہی اور ناانصافی کا جو سلسلہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، جس کی اگزامپل ابھی آپ نے ایک دیکھی ہے کہ ایک چیز آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی تربیت نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ تربیت تو پیرنٹس کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اگر کوئی نظام ایسا ہے تو دکھائیں. یہ پریکٹیکلی ثابت ہو رہا ہوتا ہے. جی مجاہدہ. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، اگر کوئی دین کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، اگر
جب میں نے کئی دفعہ سنا، جیسے ابھی طاہر بھائی جو ہے ایک جو ہے مطلب ان کو ایسے پریزنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ جماعت کے اندر آئے ہیں تو وہ بہت اخلاق سے بالات، بہت اوپر، اخلاق کے درجے سے بھی اوپر چلے گئے ہیں، بہت ہی اچھا ان کا اخلاق ہے. بٹ مجھے کئی دفعہ، میں اس دن بیٹھی ہوئی یہ سوچ رہی تھی جب میں سن رہی تھی ان کو اس طرح جو ہے نا پریزنٹ کیا جا رہا تھا، اور وہ خود بھی کبھی کبھی ایسا کہہ دیتے ہیں، اچھے بھائی ہیں وہ. بات اتنی ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سی ایسی کوئی واشنگ مشین ہے یا ایسا کوئی ڈرائی کلینر ہے یا کیسا. مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں جس ایج میں وہ ابھی جماعت کے اندر آئے ہیں، تو میرا خیال ہے جتنی تربیت میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 7 ایئرس تک آپ کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہو چکا ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، ایک بات ہے، مطلب جو بیسک ایٹیکیٹس یا بات کرنے کا انداز جو آپ کا وہ سارا کچھ بلڈ اپ ہو چکا ہوتا ہے. تو مطلب کہ اس طرح، تو جب آپ اس طرح کہتے ہو کہ جی آپ جماعت کے اندر آئے تو آپ بالکل، تو پھر ان پیدائشی احمدیوں کا کیا جو ٹک ٹاک پہ موجود ہیں اور جو وہ اتنی غلیظ زبان یوز کر رہے ہوتے ہیں، جو خواتین نیچے پینل سے ہی گزریں تو استغفر اللہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ابھی طاہر بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر چلی جائیں دوسری براڈس کے اوپر. میں نہیں جا سکتی معذرت کے ساتھ، وہاں پہ میرے ساتھ بہت غلط الفاظ لگائے جاتے ہیں. یہ تو ایک کائن ہیڈڈ بھائی ہیں اور ایک دو اور ہیں جن کی براڈس کے اوپر میں چلی جاتی ہوں، میں نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے، تو یہی باتیں ہیں. یہ بات ہے کہ مطلب جو آپ کے درمیان شروع سے ہیں ان کی زبان تو اتنی خراب ہے، اور آپ طاہر صاحب کو ایسے پریزنٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ جماعت سے منسلک ہو گئے. تو میرا خیال ہے ان کی کوئی جین تھیراپی ہوتی ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو بالکل جو ہے نا وہ ان کو چینج کر دیتا ہے، ان کی جینز پوری چینج ہو جاتی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ بات ہے، جو سچ ہے یہ بات بالکل صحیح ہے، جو سچ ہے سچ بولنا چاہیے کہ بھائی آپ ہر جگہ انسان ہوتے ہیں اور ہر جگہ انسانوں سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، بالکل بالکل. اور یہی بات ہے. جزاک اللہ. یہ چیز مسنگ ہے. یہ ایک پرابلم کریٹ کرتا ہے بعد میں جب ایک مسئلہ بچہ نہیں بڑا ہے ہوتا ہے. کہ ہاں، کہ اگر ایک سجیشن ہے ہم اپنی فیملیز کے لیے دے رہے ہیں نا، اس میں تو کوئی اختلاف کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ بچوں کو اس طرح سمجھانا چاہیے یا پھر اجلاس میں یہ بہتر سمجھانا چاہیے کہ جب پریکٹیکل لائف میں آؤ گے اس کو بھی اگر ہم ایسے دیکھیں کہ نہیں جی یہ جماعت کی مخالفت ہو رہی ہے تو یہ پھر اپنے اوپر ہی ظلم ہے. ہاں نہیں، یہ میری نظر میں یہ بالکل جماعت کی مخالفت نہیں، بلکہ یہ بعد میں بہت سارے لوگوں کو آئی تھنک روکے گی چیزوں سے. میں بتا دوں کیونکہ ایسے لوگ میں نے ڈسٹرب ہوتے دیکھیں. یقین مانے ایسا جو لڑکا جو جامعہ سے بھی نکلے ہوئے ہیں، خود گئے ہیں، اور وہ احمدیوں کے لیے نہیں پاری دنیا کے لیے وہ بہت کرخت ہو گئے، بڑے سخت ہو گئے، اور بہت جسے کہتے ہیں نا وہ تلخ حقیقتیں بولتے ہیں، لیکن وہ کافی خراب اور جو نا اسٹریٹ فارورڈ ہے. لیکن کیونکہ دماغ ان کا ڈسٹرب لگتا ہے اور بولتے وہ اس طرح کے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ دنیا یہ بری ہو گئی ہے، پوری دنیا ہی بس بری ہے نا. لیکن یہ کہ ان کو دماغ میں نا تھوڑا سٹل کرنا چاہیے. دیکھو یار، ٹھیک ہے مذہب کو مذہب کی حد تک رکھو، یہ نہ سمجھو کہ یہاں پہ جو ہے وہ برے لوگ نہیں ہوتے، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جو جڑ جاتے ہیں وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، یہ دوسروں سے بہتر ہے. ہم سارے ایک جیسے ہی ہیں. ٹھیک ہے یار، مذہب کی بات اور ہے کہ اگر تم نے ماننا ہے، یہ تمہارے پاس یہ تھیوری ہے، اگر تمہیں لگتا ہے ٹھیک ہے، نہیں لگتا جی بسم اللہ. لیکن وہ پورے ایسا کوئی سپر ہیومن فنکشننگ ایک مشین بنا دی جائے نا جو دماغ میں، تو ایک بچے کے لیے بہت ڈسٹربنگ ہوتا ہے. ایک لڑکا جو بڑا ہوتا ہے پھر وہ ایک دم ہی، بچپن آپ کا بہت قیمتی ہوتا ہے سر، اس کے دماغ میں جو باتیں ڈالی جائیں بڑے ہو کے واقعی وہ ڈسٹربنس کریٹ کر دیتی ہیں. جو بچہ بچپن میں سے دیکھتا ہے سہتا ہے، تو وہ بعد میں بڑے ہو کے کافی ڈسٹرب ہو جاتی ہے معاملہ. میں تمہارا نا آپ کو اپنا ایک لائیو بات، اس کے بعد میں بزی ہو جانا، میں آپ کو اپنی ایک سچی بات بتاتی ہوں. آپ یقین کریں کائنڈ ہارٹیڈ بھائی، جب میں فرسٹ ٹائم، میں کبھی بھی سوشل میڈیا پہ نہیں تھی، جب میں فرسٹ ٹائم ٹک ٹاک پہ آئی ہوں اسلام قبول کرنے کے بعد، میں جس براڈ کے اوپر گئی، ٹھیک ہے، وہ لجنات اور فیمیلز اور مرد حضرات دونوں کی تھیں. آپ یقین کریں اس براڈ پہ میں نے جو لینگویج سنی نا، اور اس کے بعد ایک آدھی اور براڈز ہے جیسے نادر صاحب کی لگتی ہے یا اس طرح، جب میں نے وہ لینگویج سنی نا، ایک ہفتہ 1 ویک میں یہ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ
جو لوگ ہم نے اپنی زندگی میں ساری زندگی دیکھے ہیں وہ، اور جو ٹک ٹاک پہ ہمیں چہرہ نظر آیا ہے، یہ کمپلیٹلی آئینے کا دوسرا چہرہ تھا، اور میرے لیے بہت زیادہ شوکنگ تھا۔ مطلب میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ احمدی جو ہیں وہ ایسے بات کر ہی نہیں سکتے، وہ ایسی غلط زبان یوز کر ہی نہیں سکتے۔ اور آپ یقین کریں، کیونکہ میں نے شروع میں اپنے گھر والوں سے ملتی رہی ہوں، لیکن پھر تقریباً 4 مہینے کے بعد انہوں نے میرے سے بائیکاٹ کیا جب میں نے ان کو تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ تو میں نے ریکارڈ کی باتیں، اور میں نے ان کو سنائی، وہ براڈ کی، اور میرے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ فیک احمدی ہیں، یہ ریئل ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ جماعت کے لوگ تو اس طرح بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب وہ دے آر بلیمنگ می کہ ہوا میں تھا. غلط کہ میں غلط ہوں، یہ کوئی فیک احمدی ہے یا کوئی فیک مولوی ہے، ٹھیک ہے، مولوی ہے، یہ احمدی اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہا ہے ٹو بی این احمدی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس کے بعد، ان باتوں کے بعد انہوں نے میرے سے بائیکاٹ کر دیا۔ میرے بڑے بھائی نے ڈیسیژن لیا کہ ہم نے اب تم سے نہیں ملنا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ امیج آپ کی ہوتی ہے نا، ہلتا ہے آپ کا دماغ، ساری زندگی آپ نے کیا دیکھا اور ٹک ٹاک پہ آپ کو کیا نظر آیا۔ میں خود شوق میں تھی۔ اب طاہر بھائی آ گئے ہیں تو یہ بات کریں، میں چپ رہ جاتی ہوں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ جی طاہر صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بات ایسی ہوتی ہے کہ بات کے جواب ہوتے ہیں، اگر آپ 15 منٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا جواب چاہیے کہ میں دوں۔ اگر آپ نے مجھے نیچے اتار دیا صرف اس بات سے کہ میں بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں ان کو، تو آپ مجھے کہہ دیتے یار آرام سے کہ یار آپ ان کو 4 دفعہ بات تو کو، دیکھ ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں ادھر ٹھیک ہے، معمہ ہی حل کر دیا طاہر بھائی نے۔ طاہر بھائی نے فرمایا ہے کہ یہ کام شروع سے ہو رہا ہے اور جماعت میں بھی ہوتا ہے، تو پھر طاہر بھائی میرا خیال ہے آپ کو وہ بات کرنی چھوڑ دینی چاہیے جس میں
آپ لوگوں کا ایک فارمول بات ہے، اس لیے میں فارمولا ہے میری کہ پیاری میرا بہن میں اس لیے نہیں چھوڑ سکتا بات میری یہ آپ کو بات بات بتا کر دوں رہا آپ کو، میں آپ کو یہ پیاری چلے بہن میں بات میوٹ بتا لگاتی دوں کہ ہوں. میں آپ کو یہ پیاری بہن بات بتا دوں کہ جماعت احمدیہ اس وقت الحمدللہ ایسی جماعت ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا ہے ابھی کوئی، اور نہ آئندہ کرے گا. اگر کوئی کر سکتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا اور دکھائیے گا بھی، میں دیکھنا چاہوں گا. طاہر بھائی میں بات کر لوں اب، میں بات کر لوں اب. میوٹ کرتا ہوں، اب آپ 1 گھنٹہ بات کریں. نہیں 1 گھنٹہ نہیں، میں صرف اتنا طاہر کہنا صاحب چاہوں سے ایک بات کرنی ہے، آپ کر لیں، پھر ایک بات پوچھنی ہے ان سے. ٹرو مسلم بھائی، وہ ابھی مجاہدہ صاحبہ بات کر رہی ہیں لیٹر، وہ بڑے آرام سے طریقے سے بات کر رہی ہیں. جی ٹھیک. اچھا جی طاہر بھائی، میں آپ نے یہاں پہ بالکل ایک جیسا کر دیا. آپ نے کہا کہ پہلے سے ہوتا آیا ہے اور جماعت میں بھی فرشتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جماعت میں بھی غلط باتیں ہوتی ہیں، غلط باتوں کے اوپر چپ بھی ہوا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. آپ نے ساری باتیں کر دیں کہ آپ نے کہا بالکل ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے، مطلب دونوں برابر ہیں. تو میرے بھائی پھر 72 کو کافر یا غلط کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس کی پھر کیا تصدیق ہے؟ کیونکہ یہ دیکھیں نا، اگر تصدیق آپ میرے مجھے پیارے آقا دو جہاں ایک حضرت سوال محمد مکمل مصطفیٰ کرنے دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، میں نے نہیں کی. میرے بھائی. حضرت مسیح علیہ السلام نے نہیں کی. باجی اچھا میرے آقا دو جہاں حضرت طاہر محمد بھائی، صلی اللہ علیہ بات وسلم کو پوری آپ ہونے دیں مانتے ہیں نا، انگیز، ان کی یہ بات انہوں کرنے نے کی ہے، دیں، بات پوری ہونے دیں. انہوں نے کی ہے. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، 72 فرقے. یہ میرے پیارے آقا دو جہاں نے بات کی ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بات نہیں ہے، یہ میرے پیارے آقا کی بات ہے کہ میری امت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی، 72 فرقے جو ہیں. یہ بھائی میرے میرے آقا کی بات ہے. چنگیز میں پھر کہہ رہا ہوں یار، ان کو بات پوری کرنے دیا کر یار. اللہ دے بندے، تو خود کہا تھا کہ ان کو بات پوری کرنے دیا کر. باجی نے کہا تھا کہ مجھے بتا دیں کہ یہ 72 کا کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ پھر 72 کی جو ان سے بات پوچھ ہے. لے، اگر بات ختم ہوئی پھر میں بات کر لوں. یہ ہوتی ہے، اس طرح کر لے پلیز. تھینک یو. باقی ساری بات کمپلیٹ ہو گئی ہے. کائنڈ ایٹر میں تمہیں پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ میں تمہارے پاس آتا ویسے ہوں، میرا سوال مکمل نہیں ہوا میں تھا جماعت طاہر کو بھائی. یا جماعت کو ریپرزینٹ کرنے نہیں آتا، اور نہ ہی میں یہاں ٹھیک ہے، پہ ٹھیک ہے، اگر میں سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے، تبلیغ کرنے آتا ہوں. میں نے پہلے بھی تمہیں 50 دفعہ کہا ہے کہ یہ باتیں میں تمہاری براڈ کے اوپر اگر آتا ہوں تو صرف ٹھیک ہے، چل پھر ٹھیک ہے، مارنے ٹھیک کے ہے لیے یار، اور گپ شپ تم کرنے. آرام سے بیٹھو، پھر آرام سے بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں. تمہارا کیا لینا دینا اس معاملے میں، چلو چھوڑو، کوئی نہیں. بات یہ ہے کہ سمپل یار، ہمارا جو مقصد تھا وہ سمپل تھا. میں نے تمہیں بتا دیا، ایک چھوٹے سے لفظوں میں بتا دیا. اور مجاہدہ صاحبہ بھی وہی بات کر رہی تھی، صفیہ باجی بھی وہی بات کر رہی تھی. اس بیسیکلی وہ مائنڈ سیٹ جو بچپن سے ڈالا جاتا ہے، کہا جاتا ہے وہ لوگوں کو ڈسٹرب کر سکتا ہے بڑے ہو کے، اور جو کہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اداروں میں لنچ ٹیبل پہ اور سٹنگز میں، گیدرنگز میں، میٹنگز میں نہیں کہہ رہا کہ اس زمانے میں ہوں گے، اس زمانے میں سخت سزائیں بھی تھیں، اور جو قرآن میں ہوئی بھی، اور وہاں پہ اگزامپل بھی ہمیں حدیثوں میں ملتی ہیں. آج کے زمانے میں ویسی سزائیں نہیں ہو سکتی. یہ بات اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ آج کا زمانہ بالکل ڈفرینٹ ہے. آج کے زمانے میں جو میکسیمم ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایک نظام، ایک دوسری چیزیں اس طرح بنائی جائیں کہ پورا سٹرکچر ایسا بنایا جائے جس میں وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ خود ہی چھانٹی ہوتے رہے. یہ سب سے میکسیمم سزا ہو سکتی ہے. میں اتنا بھی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ بھی نہ ہو. میں کہہ رہا ہوں کم سے کم اتنا کہہ دو، کر دو بچپن سے، کم سے کم مائنڈ سیٹ لوگوں کا اس طرح بناؤ کہ یار وہ مذہب میں تمام اچھے برے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہم بھی عام انسانوں کی طرح ہیں، ہم کوئی سپر ہیومنز نہیں ہیں. ہمارے اندر جو گستا ہے وہ دودھ کا دھل کے صحیح اچھا نہیں ہو جاتا. ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح، ہمارے اندر بھی اچھے اور برے ہیں. میں یہ نہیں کہتا نظام کو بھی صحیح کرو، میں کہتا ہوں صرف اتنا ہی کر دو تاکہ لوگوں کا مائنڈ ڈسٹرب نہ ہو. ان کو ایسا نہ لگے کہ یار بڑے ہو کے یار یہ مجھ سے تو جھوٹ بولا گیا، مجھ سے تو ٹوٹل فراڈ کیا گیا. کیا کہتے تھے یہ میری بات سنیں. یہ اگر آپ کے بچے ہیں نا کائنڈ ایٹر، تو اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ یہاں آ کے تم رولا ڈالو اس بات کا، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. اور بچوں کو تمہیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ادھر کا بچہ پیدا ہوا ہے اس کے اندر وہ مینٹیلٹی نہیں ہے 2 نمبری پاکستان والی. میں نے ڈالی بھی نہیں ہے اس طرح کی، جو کہ اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ نہ ہی کسی کے پیرنٹ، کیونکہ ہمیں تو جماعت کے اندر جو جاتا ہے نا اس کو زیادہ سننا پڑتا ہے یہ بات کہ یار ہم لوگ اسپیشل ہیں، ہم لوگ وہ ہیں. اور یہ مارکیٹنگ، یہ ایک پھیلائی جاتی ہے ضرور چیز کہ ہم کیونکہ جماعت سے جڑے ہیں، ہم لوگ ایک نظام سے جڑے ہیں، ہم لوگ اس وجہ سے ایک پاک اور صاف اور دوسروں سے بہتر ہے. دوسروں سے کی ورڈ ہے، دوسروں سے زیادہ بہتر ہے ہر چیز میں. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ہم میں وہی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں یار، ہم میں کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. تو اس کا مذہب سے لینا دینا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، مطلب یہ مان لیا جائے، یہ ریالٹی مان لی جائے کہ اس کا مذہب سے لینا دینا نہیں ہے.
انسان گندے اور اچھے اور برے ہر طرف ہوں گے. یہ ریالٹی کائنڈ اٹڈ یہ جو خطبہ کبھی سنتے ہو ہر ہفتے کس بات کا خطبہ نہیں ہوتا بیٹھنی نا ہے یار, کس چیز کے لیے جو مرضی کس بولو. میری بات سنو اگر کوئی بھی دنیا میں ایسا بندہ پیدا ہوا ہے کہ جس نے یہ کہہ دیا ہو کہ سارے مومن ہو جائیں اور سارے ہی مطلب ایک جیسے ہو جائیں اور سارے ہی مطلب خدا تعالیٰ کے قریب ہو جائیں, کسی دور میں دنیا کے کسی دور میں ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا. یہ چلتا رہے گا, لوگ نیک انسان آتے رہیں گے, اللہ کے نزدیک جو لوگ ہیں وہ اللہ میاں بتاتے رہیں گے اللہ کی باتیں اور اس کے رسول کی باتیں کہ اگر ایسا کر لو گے تو جنت پا جاؤ گے, اگر تم یہ 2 نمبری کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ بتاتے رہیں گے اپنی تعلیم میں, لوگوں کو بتاتے رہیں گے. اب میرا یہ معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ میں نے جنت اپنے لیے دیکھنی ہے کہ میں نے جہنم چوز کرنا ہے. یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور اس کے اندر نہ مجھے کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی سے لینے کی ضرورت ہے. مجھے پتہ ہے اپنے مال کا, میں 5 وقت کا نمازی ہوں, میں کسی کا حق نہیں مارتا. مجھے خدا تعالیٰ کا ڈر ہے اور یہ چیزیں میں اگر اپنے اندر رکھوں گا تو میں اگر کسی سے زیادتی نہیں کرتا تو اس کا اجر خدا تعالیٰ مجھے ادھر دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اور خدا تعالیٰ نے اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے اور اسی تعلیم کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں. اگر عمل کریں گے تو ان کے ساتھ ہوں گے قیامت والے دن, اگر ہم نہیں عمل کرتے تو ہم جہنم کی آگ میں سڑیں گے. بات صرف اتنی ہے. مطلب ہم میں اور مسلمانوں میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے, بس ٹھیک ہے. فرق بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ہماری خلافت ہے اور پوری مسلمان امت میں کوئی خلافت نہیں ہے. یہ جاہل انسان تمہیں سمجھ کیوں نہیں لگتی اس بات اچھا کی؟ جی, مجھے ایک سوال کرنے دے. تم پھر وہی بات کرتے ہو کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. کیوں نہیں فرق ہم میں اور تم میں؟ اگر تمہارے پاس خلافت ہے اور کسی کے پاس خلافت ہے تو وہ بتائے. ایک جاہل کی ایک پڑھے لکھے سے بات ہو رہی ہے, سنیں آپ چپ کر کے. جی جاہل صاحب جواب دیں ذرا. آپ اس کو کائنڈ اٹڈ آپ اس کو نیچے اتار دو. اس نے مجھے جاہل کہہ دیا, اس سے پہلے کہ کوئی اور میں بات کروں. اب تمہیں ہمت ہے نا کائنڈ اٹڈ, اگر ایک بات کی لا دو تو اس کو نیچے اتار دے. اس جس نے مجھے جاہل کہا ہے اس کو نیچے اتار. اب اتنی ہمت ہے تم میں, مردانگی ہے تم میں. وہ دیکھو طاہر صاحب, نیچے اتار. اب مجھے کہا نا, تو نے مجھے کہا نا. ہاں اسی نے آپ کو کہا, میں نے آپ کو کبھی جاہل کہا. اب اس نے مجھے کہا یہ لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الکاذبین. میں نے وہ بات ریپیٹ کی ہے, لعنت بے شمار. بالکل صحیح بات ہے, جھوٹے پر اللہ کی لعنت. میں نے کائنڈ کو جاہل کہا ہے کیونکہ آپ نے کائنڈ کو جاہل کہا ہے. اس کو میں یہ چلا جاتا ہوں, اگر تمہیں ہمت نہیں ہے نا اس کو اتارنے کی تو مجھے ریکارڈنگ نکال لینا. آپ نے کائنڈ کو جاہل کہا ہے یار. میں اس کو جو مرضی کہوں, میرا دوست ہے, میں جو مرضی کہوں. تو میرا بھی دوست ہے نا, میں نے اس لیے کو جاہل کہا ہے. میں کہا جاہل جواب دے اب اس کو. تمہیں کوئی میں مخاطب ہی نہیں, جب تمہیں مخاطب نہیں کر رہا, میں نے پہلے کہا تھا کہ میرے ساتھ مخاطب نہیں ہونا تم نے. او خدا کے بندے, میں تم سے بات نہیں کی. میں نے تمہیں کہا کہ میرے ساتھ مخاطب نہیں ہونا, پھر تم کیوں مخاطب ہو رہے؟ چنگیز بس بات ختم کرو. بچکن بھائی تم بھی ختم کرو. ختم ہوگی بات, چھوڑو یار. بارہ ٹھیک ہے چنگیز بھائی, آپ کو ابھی غصہ لگ رہا ہوگا, آپ تھوڑا ٹھنڈے ہو جاؤ. آپ مجھے کوئی غصہ نہیں لگ رہا, میں صرف تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ فرق جو کہتے ہیں نا کہ کوئی فرق ہو سارے کوئی, ہمارے اندر خلافت ہے. اگر پوری دنیا میں کہیں خلافت ہے نا تو بتاؤ مجھے کہاں ہے. صرف یہ کہنا کہ ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں, ہم ایک جیسے گندے ہیں, ایسی بات ہے. ایک جیسے ہم نے کیوں لڑنا ہے آپ کے ساتھ, ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے آپ کے ساتھ بھائی. میں تو کینڈیڈیٹ کو کہہ رہا ہوں کہ جاہل جواب دو اس کو. نہیں, میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں, میں نے جو کہہ دیا اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں, میں نے جو کہہ دیا اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مذہب ہے نا وہ انسان جو ہے نا ان کو کم سے کم دور کرنا چاہیے, کیونکہ خلافت ہے تو تم لوگ سب سے اچھے ہو. وہ نہیں اچھے ہو یار تم لوگ, سمپل سی بات. یار تمہاری آواز نہیں آ رہی, شور بہت پیچھے تمہارے.
यार ये है ना क्या पावर ऑटोई पावर ऑटोई अच्छा बात ये है कि मैं कि खिलाफत होने की वजह से भी या ना होने की वजह सुनो, फर्क सिर्फ उन लोगों को पड़ता, मेरी बात सुन लेना, जो लोग खिलाफत के साथ अटैच है उनको फ़र्क पड़ता है, जो जमात के और खिलाफत के साथ अटैच नहीं है वो जहन्नम में जाए जहाँ मर्जी जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके साथ इस जमात अहमदिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो जमात के साथ अटैच नहीं है, कहते हैं कि हम अहमदी हैं लेकिन अहमदी नहीं है। अब उनका खुदा जाने और वो जाने उनका खुदा ताला के साथ जो भी तल्लक है, हर किसी ने अपनी जान का खुद जिम्मेदार है। कुरान करीम ने भी बता दिया, नबी पाक ने भी बता दिया। अब तुम कहो कि मैं जमात आ गया तो मैं अब सारे जहान दियाँ यकियां दो नंबरियां करा तो मैं बख्शिया भी जावां, ये दो बातें नहीं हो सकती मेरे प्यारे भाई काइंड हार्टेड। जो आपने अगर जमात में रहना है तो आप जो जमात के जो इस वक्त मौजूदा खलीफा हैं वो बताते हैं कि अगर तुमने ये नेक माल करोगे तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। अगर तुम ये दो नंबरियां नहीं छोड़ते और ये बद कलामी और ये दूसरी चीज़ें नहीं छोड़ते तो हमारा ठिकाना जहन्नम है। वो हर चीज़ बताते हैं, हर अहमदी को बताते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो अहमदी हो गया वो बख्शा गया, उसकी रूह बख्शी गई, जो मर्जी दो नंबरियां करता फिरे, जो मर्जी जाता फिरे, उसको हर चीज़ माफ़ है। ये किसी ने नहीं आके कहा। ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी जमात में आ गए हो तो तुम सबसे अफजल हो गए हो और तुम्हारे जैसा कोई मुसलमान है ही नहीं। अगर तुम अपने तुम्हारे अमाल अच्छे नहीं हैं, तुम्हारी अपनी जो अखलाकी चीज़ें और कदरें हैं वो ठीक नहीं है और तुम कहो कि तुम बख्शे जाओगे तो कहाँ बख्शे जाओगे तुम? वेरी वेल उन्हीं की मान लो। अब ये जितने भी मुसलमान ज्यादा समझते हैं कि हम जो मर्जी दो नंबरी करें, हमारी बख्शिश जो है ना वो आका दो जहां ने कर देनी है, उन्होंने हमें बख्शवा लेना है क्योंकि हम उनकी उम्मत है। ये बात जब उन्होंने नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को कह दिया कि अगर तुमने भी जाना है जन्नत में तो अपने इमाल के साथ जाना है, ये नहीं कि मैं आपका बाप हूँ और मैं जो है नबी हूँ और तुम बख्शी जाओगी। तो मैं अपने माल से बख्शे जाना है। अपनी बेटी को कह दिया तो फिर ये दूसरी कौम ये क्या समझती है कि हम बख्शे जाएंगे, कि हम आका के उम्मती हो गए हैं तो हम बख्शे गए? भाईजान ऐसे नहीं बख्शना। अल्लाह मियाँ ने उसको ही बख्शना जिन्होंने नेक माल किए हैं, चाहे वो जमात के अंदर है या बाहर है। दो बात खत्म है। इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा काइंड हार्टेड तुम्हारे साथ। मैं भी ये समझता हूँ। अब उन्हीं की बात मान लो ना। उन्होंने कह दिया कि ठीक है यार ये खिलाफत के अंदर रहने से कोई मामला ठीक नहीं होता, ऐसा कोई मामला नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि अपने अमाल ठीक करो। उन्हीं की मान लो, बात इतनी सी है जो कि मैं भी कह रहा हूँ। तो यही तो वो सारा अपनी खुतबों में बताते हैं कि अपने अमाल सीधे कर लो, अपनी औलादों को सीधा कर लो। अगर अपनी औलादों को बचाना है तो दीन के साथ अटैच रखोगे तो तुम्हारी औलादें बच जाएंगी। नहीं तो ये औलादें इस तरह जैसे ये गोरे हैं इस तरह की गोरों के साथ वो गोरे हो जाएंगे। समझ आई ना? तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ये हर खुतबे में और हर चीज़ में यही बताते हैं कि जमात के साथ अटैच जो बंदा रहेगा वो उसकी बचत है, उसकी वो निजात है। नो जमात के साथ अटैच नहीं, जो इस्लाम के साथ अटैच रहेगा। यार जमात, मैं तो इस्लाम को जो असल हकीकी इस्लाम है वो तो यही है ना कि एक अतात करनी और नबी पाक के जो नसाए हैं उनके ऊपर अमल करना। और मैं ये समझता हूँ कि मैं उनके नसाए पे अमल करता हूँ और मैं अगर करता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने कहा है कि जन्नत का जो तलबगार है अगर ये चीज़ें वो करेगा तो उसको जन्नत मिल जाएगी। तो ये है कि बस आप लोगों के हक ना खाओ। ये ना होना कि मतलब जमात के साथ अटैच है, चंदे पूरे देता है, चीजें पूरी करता है और हर मीटिंग अटेंड करता है, हजूर करता है, लेकिन पीछे जाके जना कर लेता है। ऐसा तो हाँ, तो इसका मतलब है वो जना करता है तो जन्नत में हजूर ने तो नहीं ना भेजना उसको। जन्नत में का फैसला हजूर ने करना है या जहन्नम का फैसला हजूर ने करना है? ये जन्नत और जहन्नम का फैसला खुदा ताला ने करना है। यहाँ पे जो लोग खुदा ताला बने हुए हैं ना अपने अपने जोम में कि तुम फतवे लगाओ कि एक जानी है और वो जमात की बड़ी खिदमत कर रहा है और जना भी कर रहा है साथ, तो उसका तल्लक खुदा ताला की ज़ात से है, वो उसको छोड़ेगा नहीं। उसको जहाँ पे भी जिल्लत और रसवाई उसका मुकद्दर है और आखिरत में भी है। तुम उसके ठेकेदार नहीं हो, तुम उसके ठेकेदार नहीं हो। चोरी कर लेता है या धोखा दे देता है, कुछ भी कर लेता है यार, कुछ भी कर लेता है। तुम उसके, मेरी बात सुनो, तुम्हें किसी ने ये हक नहीं दिया कि तुम उसको जन्नत के और दोज़ख के फैसले उसके तुम करो या उसकी जमात के अंदर आला अखलाक के फैसले तुम करो। यहाँ हुजूर ने करने हैं।
میں نے کب کہا ہے؟ اچھا کائنڈ ہارٹڈ بھائی، وہ خلیفہ وقت صاحب نے ایک پیغام دیا تھا خطبے کے تحت کہ گالیاں نہیں نکالنی چاہیے، لیکن اس کے بعد کتنے جو احمدی ہیں، کتنے احمدی بھائی ہیں جنہوں نے گالیاں نکالنی بند کر دی ہیں؟ انہوں نے باقاعدہ خطبہ دیا کہ نبی کریم اب باجی نبی اچھا کریم میں حضرت کائنڈ محمد ہارٹڈ بھائی سے مصطفیٰ ایک صلی بات اللہ علیہ کرنی ہے کہ وسلم نے کائنڈ اتنا ہارٹڈ کچھ کہا ہے کہ مسلمان یہ کام نہ کریں، طاہر بھائی یہ تھوڑا تو کام صبر کر سارے لیا کریں۔ مسلمان وہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں، بتائیں مجھے اچھا طاہر سارے بھائی مسلمان نبی پاک طاہر کی بات بھائی نہیں مان رہے۔ آپ کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں اپنی بات کو۔ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ میں خلافت زندہ ہے، یو گائز آر اسپیشل، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہم میں خلافت زندہ ہے، دوسری طرف نہیں، آپ کہتے خلافت ہیں زندہ کا مطلب دوسری یہ ہے، طرف میری سے۔ بات سنیں، اچھا خلافت زندہ اچھا کا ایک مطلب بات یہ ہے مجھے کہ بتائیں، ایک کائنڈ منٹ ہارٹڈ بھائی سے میری میں بات بات سنیں، میری بات سنیں، خلافت یہ ہے کہ طاہر بھائی دیکھیں حضور ایک سیکنڈ، میں نے اجازت لی ہے کائنڈ ہارٹڈ بھائی سے، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، کائنڈ ہارٹڈ بھائی میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ کائنڈ ہارٹڈ بھائی ایک والد ہے، ان کے 4 بچی ہیں، ٹھیک ہے، ہیڈ آف دا فیملی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب ہیڈ آف دا فیملی ہے، اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں؟ اس کی پرائم رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ اپنے بچوں کو اچھا برا سمجھانا، اس کے بعد ان کو گائیڈ کرنا، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، مطلب ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب طاہر بھائی یہ نہیں سمجھ رہے کہ دیکھیں جو خلیفہ وقت ہیں مرزا مسرور صاحب، ٹھیک ہے، وہ ایک ہیڈ آف جماعت احمدیہ ہیں، مطلب کہ اتنے زیادہ لوگوں کی وہ جو جماعت ہے، جو بھی جماعت ہے اس کے ہیڈ ہیں وہ، ہی از رسپانسبل۔ میرے بھائی طاہر بھائی، میں آپ کو اس ٹائم سے اچھے انداز سے، اتنے اچھے اخلاق سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہیڈ آف دا فیملی جو ایک 6 بندوں، زیادہ 4 بچے ہوں گے، 5 بچے ہوں گے، ایک فیملی میں اگر 10 بندے ہوتے ہیں تو ہیڈ آف دا فیملی جو ہوتا ہے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ان کا جو ہے ان کے فائنینشیل نیڈس پوری کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، ان کو غلط صحیح سمجھانا، کوئی نہ سنے تو اس کو سزا دینا، اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے ہر ایک ہیڈ آف دا فیملی کا۔ ایک ہیڈ آف دا فیملی کی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز لگائی ہیں، تو آپ طاہر بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ہیڈ آف دا جماعت ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر میں ابھی آپ سے یہ پوچھوں کہ خلافت زندہ ہے تو اس کے مجھے 3 ایسی باتیں بتائیں جو آپ لوگ نہیں کرتے، جس میں آپ لوگوں کی برکت، آپ کو چوزن ونز ہیں آپ لوگ، جو آپ لوگ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں۔ باقی یہ بات ہے کہ ان کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹک ٹاک پہ شاطمیت ہو رہی ہے، ٹک ٹاک پہ جو ہے نا خواتین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ٹک ٹاک پہ اتنا برا کچھ ہو رہا ہے، تو ہی از ناٹ رسپانسبل۔ آئی ڈونٹ کنسیڈر جی ہم۔ آپ اتنے زیادہ سوال کر لیتی سنیں ہیں نا ایک اپنی منٹ، باتوں میری میں، بات تو اتنے سنیں سوال کر میری، لیتی ہیں کہ پھر کس کا بات کیونکہ کا آپ جواب مجھے دوں؟ ہر 2 سیکنڈ بعد ٹوک دیتے ہیں میرے بھائی، پھر میری بات اور باجی لمبی آپ ہو نے اب جاتی ہے۔ 3 منٹ بات کی ہے، میں نے نہیں ٹوکا آپ کو، کائنڈ 3 ہارٹڈ منٹ بھائی آپ نے میرے پاس بات کی 30 ہے، سیکنڈ لگا دیں شاید آپ۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے آپ لگانا کتنی نہیں لمبی آتی بات یار، کر لیتی مجھے ہیں۔ نہیں جی لگانا ٹھیک آتا ہے، آپ کو۔ اچھا دیکھیں میری بات سنیں طاہر بھائی، دیکھیں آپ نے اب مجھے ٹوک دیا، میرا پوائنٹ سارا جو میں بول رہی تھی وہ بھول گیا مجھے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بات اتنی ہے کہ جب وہ ہیڈ آف دا کمیونٹی ہیں، جماعت احمدیہ کے ہیڈ ہیں، وہ یہ جان نہیں چھڑوا سکتے یہ کہہ کے کہ ٹک ٹاک پہ جو ہو رہا ہے مجھے اس سے غرض نہیں، بیکوز ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، چلو ہم میں کوتاہی ہیں، ٹھیک ہے نا، پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت ہے جس کے اندر خلافت ابھی موجود ہے، تو ان کو دوسروں لوگوں سے تو بہت زیادہ ڈفرینٹ ہونا چاہیے نا، پتہ چلنا چاہیے خلافت زندہ ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی بھی بندہ اگر کوئی کمپلینٹ لے کے جائے گا اس کی سنائی ہوگی، سنوائی ہوگی اس کی، اور اس کا ایکشن بھی نظر آئے گا۔ پر ہم تو باجی ابھی 1 تو منٹ سے زیادہ ہو گیا، اب آپ نے اور کتنی بات کرنی ہے؟ خلیفہ صاحب نے باجی کتنی خطبہ، بات نہیں یار، ان کو کرنے دو یار، کیا ہو گیا ہے؟ کرنے دو، اپنی پوری بکٹن لینا، آپ میں وہ ٹوکیں گے نہیں۔ جی ٹھیک۔ آپ دیکھیں جی، ہم نے خطبہ جو ہے نا یہ سنا کہ انہوں نے کہا جی کہ گالی گلوچ ہو رہی ہے ٹک ٹاک پہ، اس کے بعد مجھے لگا کہ اب تو خلیفہ وقت نے اپنے خطبے میں یہ بات کر دی ہے، اب تو ٹک ٹاک کے جو مجاہد ہیں ان کو تھوڑا سا خیال آئے گا کہ خلیفہ وقت کی اس میں ہے نا وہ
مطلب خلیفہ وقت صاحب آج جب کوئی بھی تحریک چلاتے ہیں تو اس پہ سب کو عمل جی کرنا ایک چاہیے. بات آپ ریپیٹ کری جا رہی ہیں، کوئی نئی بات کریں. بھائی آپ مجھے 2 منٹ بعد ٹوک رہے ہیں، میں اب کیسے بات کروں؟ ابھی میری بات سننے بھائی میں آپ کی 15-20 بھائی منٹ آپ یا یار 30 تھوڑی دیر منٹ کے لیے یا تو نیچے چلے جاؤ، پودینہ پر اچھا نہیں لگتا اس طرح میں 30 منٹ آپ کی بات سنوں گی، یقین کریں، آئی پرومس ٹو یو. کمپلیٹ ہونی کیا نام بات اتنی ہے کہ ہاں جی اب میں نے دیکھا جی کہ اب جو وہ خطبے میں انہوں نے تلقین کر دی ہے، اب کم سے کم جو ہے احمدی بھائی جو ہے وہ گالیاں نہیں دیں گے، کم سے کم خواتین کو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ غلط باتیں نہیں. پر میں نے دیکھا کہ اگلے دن وہی ماحول ہے، مطلب کوئی اثر نہیں ہوا. کئی جگہ تو یہ کہا گیا، مسلمانوں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کے خلیفہ صاحب نے یہ بات فرمائی ہے تو اس پہ عمل کیوں نہیں کر رہے آپ؟ مطلب اب ادھر کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ بھی تو یہ کرتے ہیں. بھائی ہمیں چھوڑ دیں، یہی بات ہے. آپ نا 2 پرسنالٹیز کا شکار ہیں طاہر بھائی. ایک طرف بچپن سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم وہ ہیں جو خاص لوگ ہیں، ہم پہ خاص کرم ہے، نوازش ہے اللہ کی کہ ہم جو ہیں وہ احمدی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بات کرنے کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں مسلمانوں میں بھی یہ ہو رہا ہے. بھائی نہیں، آپ میں خلافت زندہ ہے، آپ نے پروف دینا ہے کہ آپ میں خلافت زندہ ہے. آپ کی 10,000 گنا زیادہ خصوصیات جو ہے نا مسلمانوں سے بیٹر ہونی چاہیے کہ آپ کو لگے. اور جو بچہ بچپن سے یہ سن رہا ہے کہ ہم لوگ چوزن ونز ہیں اور ہم میں کوئی برائی نہیں، ہم بہت اسپیشل ہیں، جب وہ بچہ جوانی کو پہنچے تو وہ اپنے ارد گرد ماحول میں وہ چیز فیل کر سکے کہ واقعی آپ لوگ ڈیفرنٹ ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، بچہ شروع سے سن رہا ہوتا ہے، جب وہ پریکٹیکل لائف میں نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے جی جماعت میں تو ماشاءاللہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو وائی وی آر سو ڈفرنٹ، میرے دل کی بات آپ خلافت نے کدھر گئی؟ جی میری پوری بات دل کی، میں ایگزیکٹلی میرا کرکس آف دا میٹر نا یہی تھا، یہ ہاں جی، اس کو چینج کرنے کی جب وہ بچہ جی بڑا باجی ہوتا اب ہے، آپ کی جب بات وہ ختم ہو گئی ہے کہ ابھی ایک بھی سیکنڈ رہتی ہے کوئی؟ میں 1 سیکنڈ دے دیں. اچھا جی، میں جو ہے نا جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ تو جماعت انصاف کرے گی، اونلی انصاف، ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی غلط ہوتا ہے میں خلیفہ وقت تک جاؤں گی اپنی شکایت لے کے، یا میں خلیفہ وقت تک جاؤں گا اپنی شکایت لے کے، ٹھیک ہے. یہ ایک مان ہوتا ہے جب وہ بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے. جب وہ جوانی کی حد تک پہنچتا ہے تو میرے بھائی وہ مان اتنا ٹوٹتا ہے. کیوں؟ پرائرٹی کن کو دی جا رہی ہے؟ جو چندہ جات زیادہ دیتے ہیں. پرائرٹی کن کو دی جا رہی ہے؟ جو عہدے دار ہیں. پرائرٹی کن کو دی جا رہی ہے؟ یہ ساری باتیں. تو وہ نا آپ کی پرسنالٹی میں ایک آپ سپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو جاتے ہو، آپ کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ جو 15-16 سال تک سنا تھا وہ 22-24 سال کی عمر میں سب ڈفرینٹ ہو گیا ہے. کیوں؟ جی اب آپ جتنا آپ نے بات کرنی ہے آپ کریں، میں بالکل بھی آپ کو روکوں گی نہیں. آپ کے پاس انلمیٹڈ ٹائم ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اوکے گڈ. میں صرف جو 2-3 باتیں کروں گا پھر اجازت چاہوں گا. بات صرف اتنی ہے کہ خلیفہ وقت جو ہیں انہوں نے کسی عورت کو، کسی مرد کو یہ نہیں کہا کہ تم ٹک ٹاک یا لوڈ کرو اور ٹک ٹاک کے اوپر جا کے تبلیغ کرو. پہلی بات تو یہ آپ کی اس بات کا جواب دے دوں میں. اور خلیفہ وقت نے ہمیشہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا سے خواتین دور رہیں، جماعت احمدیہ کی خواتین دور رہیں، وہ اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ 2 نمبری کرتے ہیں. اب ایک بندہ جو خلیفہ وقت کی مان ہی نہیں رہا بات، تو اس میں خلیفہ وقت کیا ان کے گھر میں جا کے یا ان کو جماعت سے خراج کر دے جو بات نہیں مان رہے؟ یا جماعت کے اندر یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی نہیں مانتے بات، تو خلیفہ وقت کی وہ کیا بات مانیں گے؟ جو اپنے ماں کی نہیں سن رہا، جو اپنے باپ کی نہیں سن رہا، اس نے خلیفہ وقت کی کیا سننی ہے؟ اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ گھر کی تربیت، جس بچے کو گھر کی تربیت اچھی نہیں ملی اب وہ جماعت کے اوپر بلیم کرنا شروع کر دے یہاں بیٹھ کے کہ جماعت نے مجھے تربیت اچھی نہیں دی، تو یہ اس کی ذہنی افطراء کی نتیجہ ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت ایسی کی ہوئی ہے کہ اب اس کے ماں باپ کے آگے وہ اب بدتمیزی کرتا ہے تو خلیفہ وقت وہ کیا سمجھے گا؟ جی جو بچہ اپنے ماں باپ کو کچھ سمجھتا ہے، ان کی رسپیکٹ کرتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ وہ اٹیچ ہے اور ٹھیک ہے اور ماں باپ کی ہر بات کو مانتا ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں بھی وہ خلیفہ وقت کی بات بھی مانے گا. میں بہت گالیاں نکالتا تھا یہاں لوگوں کو جب میں نے خلیفہ وقت کی بات سنی. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کروں، میرے ساتھ کوئی نہ کرے. میں پہل کبھی نہیں کرتا کسی کے ساتھ بدتمیزی میں.
لیکن مجھ سے بدتمیزی لوگ کرتے ہیں تو بدتمیزی کرواتے ہیں، لیکن میں نے یہ پروف کیا کہ میں اب گالی نہیں نکالتا. پہلے میں لوگوں کے کامنٹس میں بہت زیادہ گالی نکالتا تھا، جبکہ میں نے آقا کی بات سنی، میں اجتناب کرتا ہوں. میں غیر احمدیوں کی کسی مجلس میں نہیں جاتا. مجھے پتا کہ اگر میں گیا تو انہوں نے گالیاں نکالنی ہیں، اور میں نے گالیوں کے بدلے میں ان سے گالیاں نکالنی ہیں. فائدہ کیا ہوگا؟ ان میں اور میرے میں کیا فرق رہ گیا؟ تو میں نے یہ اپنے آپ کو ٹھیک کیا، اپنے آپ کو بہتر کیا کہ میں ان گالی بازوں کے پاس نہ جاؤں جن کا سارا دن یہ کام ہے کہ وہ گالیاں نکالیں، اور نام ختم نبوت کا نام انہوں نے ختم نبوت رکھا ہے، اور سارا دن جماعت احمدیہ کو گالی نکالتے ہیں. یہ کون سی ختم نبوت ہے نبی پاک کی، جہاں سارا دن مسلمان گالیاں نکالتے ہیں جماعت احمدیہ کو، اور جماعت کو ہر طرف سے جماعت کو گالیاں نکالتے ہیں اور بدتمیزی جماعت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے جی تاج دار ختم نبوت زندہ باد. یہ کون سی ختم نبوت ہے؟ نبی پاک نے یہ کہاں ہمیں ان کو مسلمانوں کو کہا ہے کہ تم ایک کوئی فرقہ ہوگا جو اس نے ایسا دعویٰ کر دیا تو اس کو گالی نکالنا، اس کو ماؤں بہنوں کی ننگی گالیاں نکالنا، ان کے اماموں کو ننگی گالیاں نکالنا. یہ کس کی تعلیم کے اوپر؟ یہ جو مسلمان آج ٹک ٹاک کے اوپر آپ دیکھ رہی ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کو ننگی اور گندی گالیاں نکال رہے ہیں، یہ کس کی مطلب امت ہے؟ یہ نبی پاک کی امت ہے. یہ نبی پاک کی امت ہیں تو ایک کام بھی نبی پاک نے جو کہا تھا وہ کر رہے ہیں. انہوں نے تو کہا تھا کہ کسی قرآن کریم میں بھی یہ بات لکھی ہے کسی کے جو جھوٹا خدا ہے اس کو بھی تم تذلیل نہ کرو، تاکہ تو تمہارے سچے خدا کا نہ کہ کوئی کچھ کہ. لیکن یہاں پہ لوگ ہر کوئی ایک بھی مجھے مسلمان کی ایسی براڑ دکھا دے کہ جہاں پہ گالیاں نہ نکالتا ہو کوئی مسلمان، کوئی ایک مسلمان بتا دے